اگر یہ وظیفہ اگنور کر دیا تو بہت پچھتاؤ گے۔ آج رات سونے سے پہلے صرف 21 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا خالقو پڑھ کر سو جاؤ۔ صبح اٹھ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، ہر طرف دولت بکھری پڑی ہوگی۔ اگر یقین نہ آئے تو آزما لو انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و کرام، آج کے بابرکت دن کے حوالے سے ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جو قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ اور اللہ پاک کا ایک صفاتی نام، مجرب نام پڑھ گئے آپ لوگ سو جائیں، انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں، آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو عشاء کی نماز کے بعد بھی صرف 7 مرتبہ پڑھ لے تو انشاءاللہ 7 دن میں 7 لاکھ کا قرض بھی ہوگا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ جس طرح میں اس کو بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ اسی طرح سے آپ کے مسئلے مسائل، آپ کے قرضوں کی جھنجھٹ، ہر چیز کو مکمل طور پر حل کر دے گا۔ ناظرین و کرام، یہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں اور نہ ہی کبھی آپ کو میں بڑے وظیفے بتاتا ہوں، صرف ایک دن کا عمل ہے۔ آج کا وظیفہ ہے، انتہائی مختصر سا وظیفہ ہے۔ عشاء کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، انشاءاللہ پھر اس وظیفے کا اثر آپ خود دیکھیں گے، رزق مال و دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ خاص سورہ مبارکہ دولت کے لیے ہے، لیکن آج کا یہ وظیفہ، یہ عمل صادق دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ پاک کی عنایت اور اس کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے، وہ بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، انشاءاللہ وہ بھی چٹکیاں بجاتے ہی ادا ہو جائے گا۔ قرضوں کے ادا ہونے کے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے، پھر آپ سب ناظرین خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کرایہ کیسے ادا کریں، گھر کا خرچہ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی بھی تو اتنی زیادہ ہو گئی ہے، ایک وقت کا کھانا بھی بہت مشکل سے کھایا جا رہا ہے، اور ہر ماہ بجلی کے تگڑے تگڑے بل بھی ادا کرنے پڑتے ہیں۔ ہر ماہ بچوں کی اسکول کی فیسیں اور ٹیوشن کی فیسیں بھی ادا کرنی ہوتی ہیں۔ انسان بہت پریشانی میں ہے اور انسان کو سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہی ملتا ہے۔ یہ بات بہت اہم کرنے لگا ہوں کہ ہر ماہ انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پہ سجدے کرتا ہے، اور پھر ہر مسجد میں رو رو کر گڑ گڑا کر خوب ڈھیروں دعائیں مانگتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ ہم ہر وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا آپ کو طریقہ آ جائے تو پھر آپ کو کسی مزید وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں اور آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے کچھ اعمال ہوتے ہیں، آپ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، جن کو اگر آپ سدھار لیں گے اور آپ اپنے کاروبار میں حلال طریقے سے کاروبار کریں یا رزق کمانے میں حلال ذرائع استعمال کریں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروبار کیا تھا، آپ بھی اسی طرح کام کر لیں، حلال اور پاکیزہ رزق کمائیں۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو اس طریقے سے جاب کریں کہ آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، آپ ایمانداری سے ڈیوٹی دیں، جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ کام مکمل جافشانی سے کریں اور اپنے فرائض سے کوئی غفلت نہ کریں۔ ہر ماہ رزق حلال ہی آپ اپنے گھر میں لے کر آئیں اور کوشش کریں کہ آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کھانے سے ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ پاک سے مانگے اور اللہ پاک اس کی دعا کو رد کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو وظیفہ ہے، جب یہ وظیفہ کوئی بھی بندہ پڑھتا ہے، قرآن پاک کی یہ سورہ مبارکہ ہے، اس کا وظیفہ ہے، تو اس وظیفے کو اس کے پاس بے حساب دولت آ جاتی ہے۔ ناظرین، یہ ساری نعمتیں جو ہیں، یہ ساری برکتیں جو ہیں، حلال روزی میں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں ہی پوشیدہ ہے۔
تو کوشش کیا کریں کہ کثرت سے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں. انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. اگر آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے سود پر قرض لیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے اللہ پاک سے معافی مانگے، کیونکہ سود حرام ہے اور اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے. تو اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں بہنوں، جو بندہ اللہ سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہی دونوں جہانوں میں مارا جائے گا. وہ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی رہے گی. جہنم کے انتہائی سب سے نیچے والے گڑھے میں اس کو پھینکا جائے گا. تو آپ نے سب سے پہلے سود کے کاموں سے توبہ کر لینی ہے، جھوٹ سے توبہ کر لینی ہے اور غیبت سے توبہ کر لینی ہے، چغلی سے توبہ کر لینی ہے. لیکن واضح آپ کو بتا دوں، صرف توبہ نہیں کرنی بلکہ اس توبہ پر قائم بھی آپ لوگوں نے رہنا ہے. اگر آپ لوگوں نے پہلے کبھی سود لیا ہے یا پھر بیاج پہ قرضہ لے لیا ہے اور آپ لوگ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ اللہ کے حضور رو رو کر استغفار کریں، توبہ کریں اور اپنے اس عمل پر آپ لوگ ندامت بخشیں اور آپ لوگ اللہ سے توبہ چاہیں کہ میرے رب ذوالجلال مجھے توبہ عطا کر دے. میں نے جو یہ گندا فعل کرا، جو مجھے بالکل بھی پتا نہیں تھا، میں نے غفلت میں کر لیا یا جانے انجانے میں کر لیا، آپ بس آج سچی توبہ کر لیں. ہو نہیں سکتا کہ اللہ پاک آپ کو نہ آپ کی توبہ قبول کرے اور نہ ہی وہ آپ کو نوازے. یہ ہو نہیں سکتا. اللہ پاک لازمی آپ کو نوازے گا اور بہتر عطا کرے گا اور آپ کو ہر طرح کی پریشانیوں سے بھی نکال لے گا. کیونکہ جب بندہ رو رو کر گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ، انتہائی انکساری کے ساتھ اور درد بندانہ جس طرح نبی پاک نے فرمایا اس طرح سے جب وہ مانگتا ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے، تو رب اس کو ضرور عطا کرے گا. تو پیارے دوستوں، ہرگز بھی مایوس مت ہوئیے گا. اگر آپ سے کوئی گناہ ہوا ہے، گناہ چاہے وہ کوئی سا بھی ہے، آپ سے زنا ہو گیا ہے، آپ نے شراب پی لی ہے، یا پھر آپ نے کسی بھائی کو دھوکہ دے دیا ہے، یہ کچھ بھی ایسے معاملات ہیں، اللہ کے حضور توبہ کریں اور اس بندے سے بھی معافی مانگیں اور پھر آپ اپنی زندگی کو دیکھیں کس طرح سے وہ سیدھے ٹریک پر آ جاتی ہے، وہ کس طرح سے سیدھے راستے پر آ جاتی ہے. یقین کریں، بے شمار کے ایسے بندے میرے پاس آتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں، روزی روزگار میں برکت نہیں ہے. میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ تم لوگوں نے اپنے حقوق العباد کو پورا کرا، کہ تم لوگوں نے اپنے والدین کے ساتھ نرمی برتی، کیا ان کے حق کو آپ نے ادا کرا؟ اگر آپ لوگ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ پاک ان کا رزق آپ کے ساتھ نہ جوڑے. بلکہ آپ لوگ جب یہ سوچتے ہو کہ میری ذمہ داری میری بیوی میرے بچے، اور اس کے بعد جب اس طرح سے آپ گھر چلانے کی کوشش کرتے ہو تو اللہ پاک آپ پر بیماریوں کو مسلط کر دیتا ہے. آئے دن آپ کے بچے بیمار رہیں گے، آئے دن آپ بیمار رہیں گے، آئے دن آپ کے کاروبار میں رکاوٹیں رہیں گی. اس طرح کے بے پناہ کے مسائل آپ کو گھیرے میں لے لیں گے. تو اگر آپ لوگ سیدھے راستے پر چلتے ہیں، اللہ پاک کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں، جو اللہ کے رسول نے بتایا اس طرح سے تجارت کرتے ہیں، تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کو کوئی بیماری پریشان کر سکے. تو پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طرح سے، کیسی میان روی کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنی ہے اور کس طرح سے آپ لوگوں نے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے. تو اب ہم لوگ عمل کی طرف چلتے ہیں. عمل کس طریقے سے کرنا ہے اور عمل کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ لوگ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو آپ لوگ 3 مرتبہ پڑھ لیں، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک ہوا. اس طرح سے 3 بار پڑھ لیں. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. درود ابراہیمی پڑھیں گے زیادہ بہتر ہے. اگر کوئی چھوٹا درود پڑھنا چاہتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ لوگ درود ابراہیمی ہی پڑھیں اور آپ لوگوں نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے قرآن پاک کی انتہائی چھوٹی سی سورت، جس سورت کو علم نشرح کہا جاتا ہے، اس سورت مبارکہ کو صرف 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے. اور اگر آپ کو یہ سورت زبانی یاد نہ ہو تو آپ لوگ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. محترم ناظرین، یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے، ہر نبی نے اللہ پاک سے دعا مانگی تھی کہ یہ اللہ میرا سینہ کھول دے،
لیکن میرے نبی اور آپ کے نبی، ہم سب کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعزاز ہے۔ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا اور آپ کا بوجھ نہیں اتارا؟ ہم نے آپ سے، آپ کے بوجھ سے، اور جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی، بوجھ اتار دیا۔ ہم نے بلند کر دیا آپ کے ذکر کو، آپ کے لیے آپ کا ذکر۔ تو بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہاں بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ چنانچہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیجئے اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے، یعنی ایسی برکت الفاظ ہیں، اللہ پاک خود فرما رہا ہے ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور 2 دفعہ فرمایا کہ بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ آپ کی جو مشکلات ہیں، یہ جو آپ کی پریشانیاں ہیں، یہ وقتی ہیں۔ اللہ پاک خود فرما رہا ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سورہ مبارکہ آپ اپنی امت کو تحفے میں دے دی تھی۔ اور پیارے دوستوں، جو بھی مشکلات ہو، جو بھی پریشانی ہو، آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اس وظیفے کی طاقت اتنی ہے کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ اتنی دولت آپ کے پاس آ جائے گی کہ آپ لوگ سمجھ نہیں پائیں گے کہ کہاں رکھوں اور کہاں خرچ کروں۔ اور آپ لوگوں نے اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا خالق کو، اس کو آپ لوگوں نے 121 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یا خالق یا خالق یا خالق ہو۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے 121 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھ لینا ہے۔ اور اس کے بعد دوبارہ سے آپ لوگوں نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی ہی پڑھیے گا، اگر آپ نے کوئی اور سا درود اول پڑھا ہے تو اس درود کو آخر میں پڑھیے گا۔ اور اس کے بعد جو بھی آپ کی حاجات ہیں، اللہ پاک کے حضور ہاتھ اٹھا کے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر مراد، ہر جو آپ کی حاجات ہوگی، اللہ پاک ان سب کو پورا فرما دے گا۔ اور جو لوگ بھی دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ پاک ان سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اللہ پاک ان سب کے جو کمر پر بوجھ ہے اس کو اتار دے۔ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ان سب کی روزی روزگار میں بے شمار کی برکتیں وسعتیں پیدا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو حلال، کشادہ، عزت، بابرکت والا رزق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔ اللہ پاک ہمیں اللہ پاک کے جو راضی کرنے والے کام ہیں، ان کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کام سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، اس کام کا تصور بھی ہمارے دل و دماغ سے نکال دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔